اللہ کے فضل و کرم سے آج قرآن پاک کے 15 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ قرآن کا نصف حصہ ہم نے تلاوت کر لیا اور آج 11ویں تراویح تھی۔ اب اور کچھ دن بچے ہیں، 15 پارے بچے ہیں، کیسے گزر جائیں گے اس کا احساس بھی شاید نہیں ہوگا۔ بہرحال بقیہ قرآن پاک کو اللہ تعالی ہمیں صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے اور آپ تمامی حضرات کو صحیح سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے سورہ بنی اسرائیل کو پڑھا، سورہ نحل کو پڑھا اور ساتھ ہی ساتھ سورہ کہف کی بھی تلاوت ہم نے کیا۔ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن 2-3 چیزیں میں آپ سب کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، قرآن پاک میں ایک آیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اللہ فرماتا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے، ایمان لانے کے بعد کفر کرے اور اس کا دل جو ہے وہ ایمان کی حالت میں مطمئن رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا۔ لیکن اگر اس نے کھلے دل کے ساتھ کفر کیا، شرک کیا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں کو معاف نہیں فرماتا، ظالموں کو معاف نہیں فرماتا۔ یہ میں نے مفہوم ذکر کیا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو اسلام لانے کی بدولت کافروں نے ستانا شروع کر دیا تھا اور بہت سزائیں دیں، آپ کو چوراہے پر باندھ دیا اور کہا کہ تمہارا جو مذہب ہے وہ چھوڑ دو اور ہمارے بتوں کے جو کلمات بولنا شروع کر دو۔ آج کے زمانے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے جملے کہنے پر زور دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ والا نعرہ لگاؤ تو ہم چھوڑ دیں گے، یہ نعرہ لگاؤ تو ہم چھوڑ دیں گے۔ آخر میں ایسی صورت میں مسلمان کرے گا کیا؟ اس کے متعلق یہ آیت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو بہت ستایا گیا، آپ نہیں بولے، آپ نے کہا میں ایک ہی کلمہ کہوں گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اسی پر قائم رہوں گا۔ لیکن وہ بضد رہے، ستاتے رہے۔ آخر میں انہوں نے یہ کیا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی نگاہوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو قتل کر دیا۔ ماں باپ کا خون ٹپکتا دیکھ کر حضرت عمار بن یاسر سے رہا نہیں گیا، دل تڑپ اٹھا اور کمزور پڑ گئے اور جو وہ کہنا چاہتے تھے، کہلوانا چاہتے تھے، وہ زبان سے نکال دیا، وقتی طور پر کہہ دیا کہ تم جو لوگ کہہ رہے ہو کہ وہی صحیح ہے، اور وہاں سے کافروں نے انہیں چھوڑ دیا۔ لیکن آپ کو بے اطمینانی بہت زیادہ ہو گئی کہ میں کیسے بول دیا۔ اب یہ معاملہ لے کر رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ایسا ایسا میرے ساتھ معاملہ ہوا تھا، مجھے بہت ستائے، مارے، لیکن میں نے جواب نہیں دیا۔ جب میرے ماں باپ کو قتل کیا گیا تب میں نے وہ جملہ کہہ دیا، یا رسول اللہ کیا مجھے معاف کیا جائے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے کفر کر لیا ہے، کیونکہ وہ بولنا کفر کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمار، تمہارے دل کے اندر کیا ہے؟ تمہارے دل کے اندر کیا وہی بات ہے جو انہوں نے کہلوایا ہے یا اب بھی ایمان ہے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے دل کے اندر ایمان کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے، میں صرف زبان سے کہہ کر کے آیا ہوں، ورنہ میرا دل مطمئن ہے ایمان کے متعلق۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھبراؤ نہیں، تمہارا نام مومنوں کے اندر ہے، کافروں میں نہیں ہے، اور اگر وہ دوبارہ بھی پکڑیں تو وہ الفاظ بول کر کے وہاں سے بچ کر نکل جانا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے گا۔ حضرت عمار بن یاسر کو اجازت دی گئی۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسی صورت آ گئی کہ جس میں آپ کی جان کے لالے پڑ گئے، کوئی جان لینے پر تلا ہوا ہے، تو بس اس وقت تک کے لیے وہ لفظ بول کر کے وہاں سے ہٹا جا سکتا ہے، وہاں سے بچ کر کے آپ اپنی جان بچا کر آ سکتے ہیں۔
لیکن اس میں بھی بزرگان دین فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ جان دے دو وہ کلمہ نہ کہو، جان دے دو وہ کلمہ نہ کہو، کل قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ شہداء کے ساتھ تمہارا حشر کیا جائے گا، بہت بڑا مقام ملے گا۔ ویسے بھی ہم بچ کر کے آ بھی جائیں تو جی کر کریں گے کیا، اور اگر مر گئے تو شہادت کی موت پائیں گے۔ ہمارے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ تو حضرت عمار بن یاسر تھے۔ میں ایمان پر ثابت قدمی آپ کو بتاؤں، یہ تو ایک صحابی ہیں، اور دیگر صحابہ کا کیا حال تھا؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ، یہ ایک صحابی ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ملک روم گئے تھے۔ روم جانتے ہیں آج بھی ہے اٹلی کے بازو میں۔ اس وقت روم سپر پاور مانا جاتا تھا، اور وہاں کے جو بادشاہ تھے وہ عیسائی تھے، کرسچن تھے۔ ان کی بڑی سختی تھی اسلام کے متعلق، کوئی مسلمان پکڑا جاتا تھا اسے مار دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کا گروپ جب وہاں تجارت کے مقصد سے گیا، پورے گروپ کو انہوں نے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا اور لوگوں کو ستانے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ بڑے خوبصورت اور ڈیل ڈول والے تھے، طاقت و قوت والے تھے، تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہی ان کا امیر ہے، پہلے اسی کو ڈراؤ، اگر یہ ڈر گیا تو سب ڈر جائیں گے۔ لیکن جب وہ آگے بڑھے تو انہیں احساس ہوا کہ اگرچہ لیڈر اکیلے ہیں، تمام کے دلوں میں جو ایمان ہے وہ سب کے سب برابر ہے، کوئی کمزور نہیں ہے، کوئی کلمہ کفر نہیں کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ لاسٹ میں لیڈر کو مارتے ہیں، پہلے اسے زندہ رکھیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ ہم کیسے مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکایا گیا۔ سولی جانتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اس طرح باندھ دیا جاتا ہے، سر کو باندھ دیا جاتا ہے، پیروں کو ملا کر باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کا جو پتلا دکھاتے ہیں آپ کو، جو کہ دراصل میں حضرت عیسیٰ نہیں ہے، جو پتلا دکھایا جاتا ہے اسی کو کہتے ہیں سولی، کہ دونوں ہاتھ ایسے باندھ دیے جائیں اور پھر پیر نیچے ہوں۔ باندھ دیا گیا اور آپ کے سامنے ایک ایک کر کے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ کان کاٹے جا رہے ہیں، انگلیاں کاٹے جا رہی ہیں، ناک کاٹی جا رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر دل تڑپ رہا تھا آپ کا، بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اور بادشاہ جو ہے بار بار کہہ رہا ہے کہ ایک بار تم میں جو نعرہ بتا رہا ہوں وہ کہہ دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ایک بار کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، میں چھوڑ دوں گا۔ صرف کہنا ہی ہے، صرف کہنا ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں میں نہیں کہوں گا، میں نہیں کہوں گا۔ آخر کار ان کے ساتھ 3 یا 4 ساتھی تھے، چاروں کو قتل کر دیا گیا۔ آخر میں ان کی باری آئی، پھر موقع دیا گیا کہ آخری موقع دیتے ہیں، کہہ دو۔ عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں مر جاؤں گا لیکن نہیں کہوں گا۔ اللہ اکبر۔ آخر میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی رسیاں کھولی گئیں اور پھانسی کے قریب لایا گیا۔ کہا گیا کہ ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے گا، کیونکہ یہ امیر ہیں، ان کے ہاتھ وغیرہ نہیں کاٹے جائیں گے۔ جب پھانسی کے پھندے کے قریب آپ گئے، کھڑے ہوئے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگ گئے۔ بادشاہ ہنس پڑا اور کہا میں تو سمجھتا تھا کہ بہت طاقتور ہو اور تمہارا ایمان مضبوط ہے، جب دوسروں پہ آئی تب خاموش تھے اور جب اپنے پہ آئی تو رونے لگ گئے، رونے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو جلال آیا اور ارشاد فرمایا او ظالم، میں اپنی موت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس بات پر رو رہا ہوں اللہ نے مجھے ایک ہی جان دی ہے، اگر ایسی کروڑوں بھی جان دے دیتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دیتا۔ آپ کا وہ جملہ پھانسی سے پہلے کا اتنا اثردار رہا، اتنا اثردار رہا کہ بادشاہ اپنے تخت سے اٹھ کر نیچے آ گیا اور اس نے کہا کہ تمہارا ایمان کیسا ہے، موت سے بھی نہیں ڈرتے ہو اور کہتے ہو کہ کروڑوں جانیں ہوتی تو بھی قربان کر دیتا۔ یقیناً تمہارے چہرے کے اندر مجھے کوئی نور نظر آ رہا ہے، کوئی نور نظر آ رہا ہے، لہٰذا میں ایک شرط پر تمہیں چھوڑ دوں گا، میں ایک شرط پر تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ بتاؤ تمہاری شرط کیا ہے؟ قربان جائیں، حدیث پاک میں ملتا ہے، روم کا بادشاہ کہتا ہے تمہارے چہرے کے اندر مجھے نور نظر آتا ہے، بس میری شرط یہ ہے ایک بار آؤ میری پیشانی پر بوسہ دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، میری پیشانی پر بوسہ دے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں پھر میری بھی ایک شرط ہے، پھر میری بھی ایک شرط ہے،
کہا کیا؟ کہا کہ اتنے دنوں کے اندر جتنے مسلمانوں کو تم نے قید کیا ہے ان تمام کو چھوڑنا پڑے گا، تب میں تمہاری پیشانی کو بوسہ دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، بات طے ہو گئی۔ تمام مسلمانوں کو جو قید کیے گئے تھے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ قریب گئے، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، وہاں سے آ گئے۔ حضرت عمر فاروق کا دور تھا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ جب آپ واپس آئے مدینہ شریف، حضرت عمر بن خطاب بیٹھے ہیں، تمام صحابہ کی مجلس جو ہے وہاں پر ہے۔ یہ آ کر کے انہوں نے پورا واقعہ ذکر کیا اور عرض کیا امیر المومنین میں روم گیا تھا، ایسا ایسا معاملہ ہوا، آخر کار وہ میرے ایمان سے متاثر ہو کر کے کہہ پڑا کہ میرے پیشانی پر بوسہ دے دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور میں اپنی زبان سے کلمہ کفر نہیں بولا، اور اس طریقے سے میں آزاد ہو کر کے آیا ہوں۔ امیر المومنین کھڑے ہو گئے اور کہا اے عبداللہ بن حذافہ قریب آ جاؤ، مجھے تمہاری پیشانی پر بوسہ دینا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی کو انہوں نے بوسہ دیا۔ اس کے بعد سارے صحابہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا اے عبداللہ بن حذافہ، آپ نے ایمان کے درجے کا جو لیول کریٹ کر دیا ہے، جو ثابت کر دیا ہے، وہ ہمارے لیے بہت مشکل چیز ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے آپ کے ساتھیوں کو مارا گیا، تب بھی آپ کلمہ کفر نہیں کہے بلکہ اسی پر قائم رہے۔ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بھی رحم ڈال دیا، اس کے دل میں بھی رحم ڈال دیا۔ یہ صحابہ کرام ہیں، میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں صحابہ کی، ایسے ہزاروں مثالیں ہیں، ہزاروں احادیث ہیں جن میں ایمان پر ثابت قدمی اور موت کو قبول کرنا پسند کریں گے، لیکن اپنی زبان سے کلمہ کفر بولنا پسند نہیں کریں گے۔ اب آئیے اسی سے ریلیٹڈ، اس سے پہلے کی قوموں کے متعلق جو بات آئی ہے اصحاب کہف کے متعلق، وہ بھی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ دراصل سورۃ الکہف جو نازل کی گئی، چند لوگوں کا تذکرہ اس کے اندر کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو بنی اسرائیل کے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگ جو ہے بت پرستی کے شکار ہو گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اس دوران لوگ بت پرستی کے شکار ہو گئے تھے، اور ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ آیا تھا اس زمانے میں، جس کا نام تھا دقیانوس۔ دقیانوس اس کا نام تھا۔ آج بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اردو میں، بہت زیادہ کوئی اگر بیکورڈ ہو تو بولتے ہیں دقیانوسی دماغ کا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا لٹریچر اردو جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں دقیانوسی دماغ کا ہے، اس کا مطلب وہ بادشاہ بڑا مشہور تھا، اس کا دماغ بالکل عجیب و غریب، اور وہ کہتا تھا کہ ہم بت پرستی کریں گے، عیسیٰ جو مذہب لائے تھے ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور دھیرے دھیرے پورے ملک کے اندر وہ زور زبردستی کرنے لگ گیا تھا۔ جہاں کہیں کوئی حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ملتا، ایک اللہ کو ماننے والا بندہ ملتا، اسے وہ مار دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا۔ اس طرح پورے ملک کے اندر جو ہے اس نے قبضہ کر لیا اور اپنے اعتبار سے بے دینی پیدا کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے وہاں پر جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ان کی تعداد 7 یا 8 یا 9 بتائی گئی، صحیح تعداد تو اللہ ہی کو معلوم۔ یہ مسلمان تھے، مومن تھے، حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے ہوئے لوگ تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہاں پر رہیں گے تو یہ ہمیں مار ڈالے گا، قتل کرے گا، لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، راتوں رات اس شہر سے غائب ہو جاتے ہیں اور کہیں دور جا کر کے پناہ لے لیتے ہیں۔ اور پہلے زمانے میں یہ بات آسان نہیں تھی، کیونکہ جو بادشاہ ہوتا تھا وہ کئی کئی کنٹری کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں اتنی آبادی بھی نہیں تھی، طاقت جن کے پاس ہے وہی لوگ جو ہے مالک ہوا کرتے تھے، فوجیوں کے ذریعے سے منگوا لیتے اور جو کرنا ہے کر لیتے، کوئی قانون نہیں، جو ان کے دل میں آتا وہی کرتے تھے۔ یہ جو اصحاب تھے، اصحاب کہف جن کو کہا جاتا ہے، بعض روایتوں کے مطابق یہ حکومت کے عہدے دار بھی تھے اور بعض روایت کے مطابق وہ نارمل انسان تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہاں رہیں گے تو زبردستی ہمیں کفر بولنا پڑے گا اور زبردستی جو ہے بت پرستی کرنی پڑے گی، اس لیے ہم یہ شہر چھوڑ کر راتوں رات چلے جاتے ہیں۔ رات میں ارادہ کیا، صبح سے پہلے، سورج کے نکلنے سے پہلے اپنے گھروں سے بیدار ہوئے، نکلے باہر، اور 7 لوگوں کا قافلہ یہ شہر سے باہر نکل پڑا۔ شہر کے باہر جا ہی رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو ان کے کپڑے دھویا کرتا تھا، دھوبی تھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟
انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ایمان بچا کر کے شہر سے جا رہے ہیں، ورنہ مجبوراً ہمیں شرک کرنا پڑے گا، کفر کرنا پڑے گا۔ اس دھوبی نے کہا کہ جب جا ہی رہے ہیں تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ کہا کہ تم کسی کو خبر تو نہیں کرو گے؟ کہا نہیں، میں بھی ساتھ آؤں گا۔ دھوبی بھی ساتھ ہو لیا۔ اب یہ تعداد 7 سے 8 ہو گئی یا 8 سے 9 ہو گئی۔ اب یہ لوگ چلنے لگ گئے، اتنے میں دیکھا مڑ کر کے تو دھوبی کے ساتھ اس کا کتا بھی چلتے ہوئے پیچھے آ رہا ہے۔ دھوبی نے ایک کتا پالا ہوا تھا اور کتا بہت وفادار ہوتا ہے۔ کتے کے متعلق آپ کو بتاؤں میں، حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ عنہ، بغداد مبارک میں ان کا مزار ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کتے کے اندر 10 کوالٹیز ایسی ہیں، 10 صفات ایسی ہیں کہ اگر انسان ان کو اپنا لے گا تو وہ ولی اللہ بن جائے گا۔ آپ کو تعجب ہوگا اس بات پر، کتے کے اندر 10 کوالٹیز اور خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر وہ بندہ اپنا لے تو وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ کیسے؟ کتا اپنے مالک کا بہت وفادار ہوتا ہے۔ انسان اگرچہ جو ہے غداری کر بیٹھتا ہے لیکن کتا کبھی بھی غداری نہیں کرتا، رات بھر جاگتا ہے، پہرے داری کرتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ رات بھر جاگ کر عبادت کیا کرے۔ اس طرح کی کئی چیزیں انہوں نے گنائی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہر چیز میں غور کرو کائنات کی، تمہیں کچھ نہ کچھ نصیحت ملے گی۔ بہرحال وہ کتا ساتھ ہو لیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے کتے کو تو چھوڑ کر آنا چاہیے تھا، اب یہ بھونکے گا، آواز کرے گا، ہم جہاں بھی جائیں گے اور ہم تیز جائیں گے، رات کو جائیں گے، بھونکنا شروع کر دیا تو ہم پکڑے جائیں گے، لہٰذا کتے کو چھوڑ دو، یہیں پر روک دو۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو زبان عطا فرمائی۔ تفسیر میں لکھا ہے، واقعے میں لکھا ہے، کتے نے فصیح ان کی زبان کے اندر پکار کر کے کہا، اے اصحاب، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری حفاظت کے لیے بھیجا ہوا ہے، میں آپ لوگوں کی حفاظت کروں گا۔ وہ کتا بھی ساتھ ہو لیا۔ اب یہ 7 یا 8 لوگ اور ساتھ میں وہ کتا بھی شہر کے باہر گئے، کافی دور گئے۔ اب صبح کا سفیدہ نمودار ہوا، ان کو ڈر ہوا کہ اگر اور آگے سفر کریں گے اور بادشاہ کے جو ملازم ہیں، فوجی ہیں، وہ ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے تو ہم مل جائیں گے، لہٰذا ایک کام کرتے ہیں، ایک غار ہمیں نظر آ رہا ہے، اس غار کے اندر جا کر تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، اور پھر جب شام ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا، پھر نکل جائیں گے۔ ایک پہاڑ تھا، پہاڑ کے اندر غار تھی، غار کے اندر چلے گئے اور جا کر کے وہاں صاف کیا جو کچھ معاملات تھے، اور اس کے بعد تھکے ہوئے تھے وہاں پر سو گئے۔ اب ایسا سوئے، رات کے وقت اٹھے ہوئے لوگ ہیں، صبح وہاں پہنچے ہیں، سوئے ہیں، تو بالکل غفلت کی نیند سو گئے، غفلت کی نیند سو گئے۔ اور ادھر بادشاہ کو خبر ہوئی کہ میرے کچھ وزیر یا حکومت کے عہدیدار جو لوگ تھے وہ اس طرح بچ کر کے بھاگ گئے ہیں۔ اس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ فوراً پتہ کرو وہ لوگ کہاں گئے۔ پورے فوجی جو ہے چوکنے ہو گئے اور فوجی دستے جو ہے بھیجے گئے کہ کہاں ہیں اصحاب کہف۔ میں نام ان کا اصحاب کہف لے رہا ہوں، اس زمانے میں تو ان کا نام الگ تھا، ان کو ڈھونڈا جائے۔ سارے فوجی ڈھونڈنے لگ گئے شہر کے باہر۔ آخر کار کسی نے بتایا کہ ہم نے پیروں کے نشان اس غار تک جا کر ملتے ہیں، شاید وہ اس غار کے اندر جا کر بسے ہوئے ہیں اور ابھی سو رہے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی جان بچا کر کے وہاں گئے ہوئے ہیں تو اسی جگہ کو ان کی قبر بنا دو، دیوار سے گھیر دو اس پہاڑ کو اور بالکل بند کر دو اس غار کا منہ، تاکہ وہ کبھی بھی باہر نہ آ سکیں، اور بھوک اور پیاس کی جب شدت ہوگی وہیں تڑپ کر مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، وہیں ان کی قبر ہو جائے۔ چاروں طرف سے دیوار بنا دو۔ فوجی گئے اور جا کر کے پوری دیوار بنائی، انہیں احساس تک نہیں ہوا اور یہ اندر سو رہے ہیں آرام سے۔ باہر فوجی آئے ہوئے ہیں، پوری دیوار بنا رہے ہیں، معاملات ہو رہے ہیں، اندر انہیں احساس ہی نہیں، اور یہ لوگ بھی اندر نہیں گئے کہ اندر جا کر دیکھیں کیا معاملہ ہے۔ پورے غار کو جو ہے گھیر دیا گیا اور بند کر دیا گیا، اس کا منہ بھی بند کر دیا گیا۔ پورا معاملہ مکمل ہونے کے بعد وہاں سے فوجی واپس چلے گئے۔ اب سوچا کہ ان کو اندر چنوا دیا ہے، اب یہ ختم ہو جائیں گے۔ وہاں سے ایک چرواہا گزر رہا تھا، اس نے سوچا کہ یہ بڑے نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، کم سے کم بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے معلوم تو ہو کہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ۔ اس لیے جاتے جاتے اس نے ایک دیوار پر ان کے ساتھ جو جو معاملات ہوئے وہ لکھ دیا۔
وہ لکھ دیا اور دیوار کے اوپر جو ان کا واقعہ تھا کہ یہ لوگ حکومت کے عہدیداران تھے اور دقیانوس بادشاہ نے انہیں قید کر دیا تھا، اسی ڈر سے یہ بھاگ آئے تھے، ان کو بند کر دیا گیا، پوری بات اس نے لکھ دیا اور وہاں سے وہ چلا آیا۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن کے الفاظ سنیے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 وَازْدَادُوا 9۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ اب غار کے اندر اتنے دن رہے، قرآن کہتا ہے 300 سال تک وہ سوتے رہے، 300 سال تک سوتے رہے، 300 سال۔ اور اللہ فرماتا ہے وَازْدَادُوا 9، اس میں اور 9 ملا دو، یعنی 309 سال تک سوتے رہے۔ ہمارے استاد اس کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ 309 سال کیوں کہا گیا؟ اگر آپ شمسی اور قمری سال کو گنیں گے، شمسی سال یعنی جو انگریزی سال ہمارے چل رہے ہیں، جس میں ایک مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، دوسرا مہینہ 31 دن کا ہوتا ہے۔ اسلامی جو مہینے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی 28، کبھی 29، کبھی 30۔ تو اگر دونوں کو آپ کاؤنٹ کریں گے تو اسلامی سال چھوٹا ہوتا ہے، ہر سال میں 10 دن کا فرق آ جاتا ہے۔ پچھلے سال رمضان 10 دن آگے تھا، اس سال 10 دن پہلے ہے، تو یہ اسلامی مہینہ جو ہے، اسلامی سال، وہ 10 دن پہلے ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر کاؤنٹ کیا جائے تو شمسی جو سال ہوتے ہیں، انگریزی سال، وہ 100 سال ہو جائیں گے، تو اسلامی 309 سال ہو جائیں گے، اسلامی 309 سال ہو جائیں گے، 9 سال کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں قرآن میں بیان فرمائی کہ وہ لوگ 309 سال رہے، یعنی قمری سال کے اعتبار سے 309 سال رہے اور انگریزی سال کے اعتبار سے 300 سال وہ اندر سوتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اب 300 سال میں کیا ہوا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے 300 سال پہلے رانی بن نور میں کیا تھا؟ 40 سال پہلے کے گھر ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، اور دیکھ کر کے بڑا تعجب ہوتا ہے، جو پرانے علاقے کے کچھ گھر ہیں بالکل دھسے ہوئے ہیں، زمین اوپر ہو گئی ہے، جانے بھی ڈر لگتا ہے۔ قلعے ہیں ابھی بھی مغل لوگوں کے 200 سال پرانے، وہ دیکھ کر کے ڈر لگتا ہے۔ کچھ کھنڈرات ایسے ہیں، اللہ اکبر۔ اب 300 سال ہو گئے، دقیانوس مر گیا، اس کا فتنہ ختم ہو گیا، لوگ مر گئے، ختم ہو گئے، وہ نسل ختم ہو گئی۔ 300 سال کے بعد ایک نیک بادشاہ وہاں پر آیا جس کا نام بیدروس تھا۔ وہ بہت نیک انسان تھا، عابد و زاہد تھا، اور تفسیر میں لکھا ہے اس کو ولی اللہ بھی لکھا گیا، اس کو نیک انسان لکھا گیا ہے۔ وہ کوشش میں تھا کہ سارے لوگوں کو مسلمان بنائے، لیکن رعایا جو تھی وہ کفر کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہم پرانے مذہب پر ہی باقی رہیں گے، کیونکہ دقیانوس کفر و شرک اور ارتداد کا فتنہ چھوڑ کر گیا ہے، اور وہی چیز جو ہے ان کے درمیان چل رہی ہے۔ بیدروس نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کا کوئی پروف ہے تمہارے پاس؟ اللہ تعالیٰ ہے، اس بات کا کوئی پروف ہے؟ تو بیدروس نے کہا بالکل ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت دیتا ہے اسی طرح تمہیں زندہ کرے گا، اسی طرح تمہیں پیدا فرماتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے، پیدا تو ہم ماں باپ کی وجہ سے ہوتے ہیں اور مرتے ہیں بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے۔ اگر تم کہتے ہو کہ خدا ہے تو کوئی ایسی نشانی بتاؤ جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد بھی انسان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ بیدروس جو ہے رات کو سجدے میں گر گیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اے اللہ پوری قوم شرک میں پڑی ہوئی ہے، اے اللہ میری دعا کو تو قبول فرما، کوئی ایسی نشانی بتا دے، کوئی ایسی نشانی بتا دے کہ جس میں لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا جاتا ہے اور تو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ یہ دعا قبول ہوئی، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جو اصحاب کہف کا غار تھا اس کے ارد گرد کا جو حصہ تھا وہ ایک ہوا کی وجہ سے، اب ظاہر سی بات ہے دیوار کافی پرانی ہو چکی تھی، وہ دیوار ٹوٹ کر بکھر گئی اور گر گئی۔ 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیند سے بیدار فرمایا۔ 300 سال کے بعد وہ نیند سے بیدار ہوئے، اور آپس میں جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی قرآن میں ہے۔ آپس میں وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کتنا سوئے، کتنی دیر سوئے، کیونکہ انہیں بڑا تعجب ہو رہا تھا، اور جس وقت ان کی آنکھ کھلی تھی سورج ڈوب رہا تھا۔ ایک دوست نے کہا کہ صبح کے وقت آئے تھے جب سورج نکل رہا تھا، ابھی اٹھے ہیں سورج ڈوب رہا ہے، شاید پورا دن سو گئے آج، بہت لمبا سو گئے آج۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں مجھے کچھ شک ہو رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ دیکھو تمہارے بال اور ناخن دیکھو وہ کافی بڑے ہو گئے ہیں۔ نیند میں انسان مرتا نہیں، زندہ رہتا ہے۔ نیند جو ہے موت کی بہن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند
موت کی بہن ہے، لہذا جب سونے کے لیے جاؤ تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں. اور اٹھنے کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اے اللہ تیرے لیے حمد ہے کیونکہ تو نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمایا ہے. دراصل نیند جو ہے وہ ایک موت ہے کہ انسان بالکل غفلت میں سو جاتا ہے تو موت کی طرح ہو جاتا ہے، دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اسی لیے سوتے وقت یہ دعا کر کے سویا کرو کہ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہی موت نصیب فرما. بڑے اور بزرگان دین کہا کرتے تھے سوتے وقت کلمہ پڑھ لینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا. کیوں؟ کیونکہ موت نیند کی طرح ہی ہے. جب ہم سوتا ہے، انسان سوتا ہے تو سو ہی جاتا ہے. اصحاب کہف 300 سال کے بعد اٹھے اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. کسی نے کہا کہ دیکھو ناخن بڑے ہو گئے ہیں، بال بڑے ہو گئے ہیں، کچھ اور معاملہ ہو چکا ہوگا. کہا کہ بہرحال جو بھی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہم کتنی دیر سوئے، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، بازار جاؤ اور تھوڑا سامان لے کر کے آ جاؤ، کھانے کے لیے کچھ لاؤ اور تھوڑا جاسوسی کر کے آؤ کہ بادشاہ کس بارے میں خیال کر رہا ہے. دقیانوس کیا اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا کہ ابھی بھی جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے ہمیں؟ ایک جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے رقم دے دو. رقم لے لیے، سکے لے لیے، اس زمانے کے جو پیسے تھے لے کر وہ شہر کی طرف گئے. شہر میں دیکھا کہ بالکل شہر بدلا ہوا ہے، بالکل بدلا ہوا، عمارتیں الگ بنی ہوئی ہیں، گھر الگ بنے ہوئے. ان کو بڑا تعجب ہوا. صبح کے وقت جب آئے تھے کل تو حالات یہ نہیں تھے، آج بالکل بدلے ہوئے. بہرحال بھوک کی شدت تھی. ایک جگہ پر گئے جہاں پر جو ہے ایک شخص جو ہے روٹی بیچ رہا تھا، کھانا بیچ رہا تھا. قریب گئے اور کہا کہ مجھے روٹیاں چاہیے. کہا کتنی؟ کہا اتنی روٹیاں چاہیے. پیسے ہیں؟ ہاں پیسے ہیں. پیسے دیے ان کو، ان کے زمانے کے جو سکے. وہ شخص بڑا حیران رہ گیا، فوراً ہاتھ پکڑ لیا ان کا اور کہا کہ یہ خزانہ تمہارے ہاتھ کہاں سے لگا؟ 300 سال پرانا وہ سکہ ہے. اب آپ سوچیں ہمارے دور کے اندر ابھی کچھ دن پہلے جو چیزیں چل رہی تھیں وہ ابھی بند ہو گئی ہیں، اس سے پہلے جو چیزیں چل رہی تھیں وہ ابھی 2020 میں بند ہو گئی. لہذا 300 سال پرانے سکے کیا وہ خزانے نہیں کہلائیں گے؟ 40 سال پرانی چیزیں ہمارے پاس نہیں ملتی ہیں، بلکہ ہمارے بچپنے میں جو ہم نے 54 58 دیکھا تھا وہ آج نہیں ملتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنے بچپنے کے اندر جو دیکھا ہے وہ اب نہیں مل رہا ہوگا. تو 300 سال پرانے سکے. وہ جو ہوٹل والا تھا اس زمانے میں جو کھانا بیچنے والا تھا، ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یہ خزانہ کہاں سے لگا؟ سچ بتاؤ. انہوں نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے بھائی، یہ میرے پیسے ہیں، یہ میری رقم ہے، میرے پاس کی ہے. کہا کہ نہیں، اس سکے پر نشان دیکھو دقیانوس بادشاہ کا ہے اور اس کو مرے ہوئے 300 سال ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. انہیں بڑا تعجب ہوا. انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو چلو میرے ساتھی ہیں، وہ ابھی وہاں آرام کر رہے ہیں، ان سے بھی میں ملا دوں، ان کے پاس بھی یہی سکے ہیں. اس کو بڑا شک ہوا. یہ جو کھانا بیچنے والا تھا اس نے سوچا کہ مجھے یہ بیوقوف بنا رہا ہے، یہ مجھے گمراہ کر رہا ہے. ہاتھ پکڑا اور سیدھا جو ہے اس زمانے کے پولیس کے پاس لے کر چلا گیا. فوجیوں کے پاس گیا اور کہا کہ آپ اس کو گرفتار کر لو، اس کے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہوا ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ اکبر. اب بات پھیل گئی. فوجیوں نے دیکھا، اپنے بڑے کو بتایا اور اس سردار نے بادشاہ کو بتایا. بیدروس کو جب خبر دی گئی وہ خود آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اس شخص سے ملنا ہے جس کے متعلق یہ بات چل رہی. دربار میں پیش کیا گیا. وہ آئے. انہوں نے کہا میں سچ کہتا ہوں اور قسم کھا کر کے کہتا ہوں اللہ کی کہ میں نے کوئی چیز چرایا نہیں ہے اور کوئی شاہی خزانے کو ہاتھ نہیں لگایا ہے. یہ میرے اپنے پیسے ہیں اور میرے ساتھیوں سے آپ پوچھ لیجئے گا اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے. بیدروس چونکہ عالم بھی تھا اور سمجھدار بھی تھا، اسے پوری تاریخ معلوم تھی کہ ایک زمانے میں دقیانوس بادشاہ نے چند لوگوں کے ساتھ ایسا ایسا کیا تھا. تاریخ معلوم تھی. کہا کہ کیا آپ کا جو گروپ تھا اس میں 7 لوگ تھے؟ کہا ہاں. اللہ اکبر. بیدروس اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور کہا مجھے اسی وقت آپ کے ساتھیوں سے ملنا ہے، اسی وقت آپ کے ساتھیوں سے ملنا ہے. سارے فوجی دستوں کو حکم دیا کہ سب میرے ساتھ چلیں. سارے فوجی اور شہر کے لوگ بیدروس بادشاہ کے ساتھ ہو لیے اور ادھر سے یہ جو اصحاب کہف کے ایک ساتھی ہیں یہ بھی ہو لیے. کہا کہ چلو میں بتاتا ہوں، ہمارے ساتھی وہاں پر رہ رہے ہیں. اب یہ پورا قافلہ بلکہ پورا شہر امڑ آیا ہوا اس غار کے قریب اور چلنے کی آواز جب زیادہ ہونے لگ گئی، ظاہر سی بات ہے ہزاروں لوگ جب چل رہے ہوں گے تو قدموں کی آواز سے زمین ہلنے لگتی ہے.
ادھر اصحاب کہف جو غار کے اندر تھے انہوں نے سوچا کہ ہمارا دوست پکڑا گیا ہے، دقیانوس بادشاہ نے پکڑوا دیا ہے، اور شاید پورے فوجی جو ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگ گئے، اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں بچا لے۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ دقیانوس کو مرے ہوئے 300 سال ہو گئے، 300 سال ہو چکے ہیں، اللہ اکبر۔ بہرحال یہ پورا قافلہ وہاں پہنچا، پہنچنے کے بعد وہ ساتھی اندر گئے اور باہر بلایا اور بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے۔ بیدروس نے پھر اپنا واقعہ بتایا اور کہا کہ دراصل میں نے کچھ دن پہلے عوام کے شرک سے بیزار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا تھا کہ اے اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کی بدولت تم کو 300 سال بعد دوبارہ زندہ فرمایا ہے، یہ میری دعا قبول ہوئی ہے۔ وہ تمام اصحاب سمجھ گئے، اور حتیٰ کہ صرف یہی نہیں بلکہ ان کا کتا بھی دوبارہ بیدار ہوا تھا، ان کا کتا بھی دوبارہ بیدار ہوا تھا، اور ان کا جو دھوبی تھا وہ بھی بیدار ہوا تھا۔ اللہ اکبر، تمام لوگ سمجھ گئے۔ اور جب یہ واقعہ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، بیدروس کے ساتھ پورے قافلے والے، پورے شہر والے اسی وقت سجدہ شکر میں گر گئے اور کہا کہ اے اللہ ہم تمام شرک سے توبہ کرتے ہیں اور ہم تجھے ہی مانتے ہیں، تجھے ہی مانتے ہیں، ایک ہی رب کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ سب سجدے میں گر گئے، اور اس کے بعد بیدروس نے حکم دیا کہ یہ بڑے مقدس اصحاب ہیں کہ اللہ نے 300 سال کے بعد بھی اگر ان کو زندہ کیا ہے تو یقیناً یہ اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہوں گے، ان کا مقام بہت بلند ہوگا، لہٰذا ایسے ہی ان کو نہیں بھیجا جائے گا بلکہ اس کو بڑا خوبصورت انداز میں سجایا جائے، سنوارا جائے، اور ان کو سونے کے تابوت کے اندر رکھا جائے گا، سونے کے تابوت کے اندر رکھا جائے گا۔ اب یہ اصحاب کہف سمجھ گئے کہ ہمیں جو دوبارہ زندہ کیا گیا ایک مقصد کے خاطر کیا گیا، ہم دوبارہ واپس جائیں گے اور سو جائیں گے۔ یہ اندر گئے اور جا کر پھر سے سو گئے، پھر سے سو گئے۔ اب بیدروس نے ان سب کے جو باڈیز ہیں، جو لاش ہیں، ان کو اٹھایا اور سونے کے تابوت کے اندر بند کر کے رکھوا دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں، نیک لوگ ہیں۔ سونے کے تابوتوں کے اندر ان کو بند کر کے رکھوا دیا۔ جیسے ہی رکھوایا اس کے اگلے دن یہ تمام کے تمام اصحاب بیدروس کے خواب میں آئے اور انہوں نے فوراً ذکر کیا اور کہا کہ ہم زندگی بھر جو ہے سادہ زندگی گزارتے رہے اور اللہ کی رضا کے خاطر ہم اپنی دنیا، مال، جائیداد چھوڑ کر کے گئے، تم نے ہمیں سونے کے تابوت میں رکھ دیا، اس سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، لہٰذا باہر نکالو اور جس طرح ہم سوئے ہوئے تھے اسی طرح واپس رکھ دو۔ بیدروس پھر آیا اپنے فوجیوں کے ساتھ، اور آنے کے بعد اس نے پورے تابوت کو کھلوایا اور آپ کی لاشوں کو، آپ کے جسموں کو اٹھا کر کے پھر سے ویسے رکھ دیا، اور وہ لوگ اس کے بعد سو گئے، اور ایسے سوئے کہ قرآن کہتا ہے اب وہ قیامت تک سوتے رہیں گے، قیامت تک سوتے رہیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ فرماتا ہے صرف سو نہیں رہے ہیں بلکہ محرم کی 10 تاریخ کو وہ کروٹ بھی بدلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم انہیں پلٹ دیتے ہیں، کبھی دایاں کبھی بایاں پلٹ دیتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، صرف وہ نہیں بلکہ ان کا کتا بھی نگہبانی کرتے ہوئے اس طرح ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ باسطن ذراعیہ مطلب دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے وہ کتا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ وہ کتا ہو کر نیک لوگوں کے ساتھ ہو لیا تو قرآن میں اس کا تذکرہ آ گیا، قرآن میں تذکرہ آ گیا۔ کتا ہے، کتا تو نجس جانور ہے نا، اگر آپ کے بدن پہ ٹچ ہو جائے اور اس کا گیلا والا حصہ اگر آپ کے بدن پہ ٹچ ہو جائے کپڑا ناپاک ہو جائے گا، کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ گھر کے اندر لینے سے کتے کو منع کیا گیا ہے کیونکہ فرشتے نہیں داخل ہوتے، لیکن کتے کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی چیز نیک لوگوں سے وابستہ ہو جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن جب سارے کتے فنا کر دیے جائیں گے، ایک ہی کتا یا اصحاب کہف کا جو ہے وہ بھی جنت کے اندر بھی جائے گا۔ ایک ہی کتا ہے جو جنتی ہوگا اور وہ جنت کے اندر جائے گا، اصحاب کہف کا وہ کتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم اگرچہ انسان کی شکل میں ہیں، اللہ تعالی ہمیں ایسے اخلاق عطا کرے کہ ہم غوث پاک کے کتے ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم تو غوث پاک کے کتے ہیں. یہ کتا جو کہا گیا کس لیے؟ نجس جانور کے اعتبار سے نہیں، بلکہ یہ اصحاب کہف کی مثال دے کر کہ وہ ان کے ساتھ ہو لیا تو جنت میں گیا، تم غوث پاک کے غلاموں میں رہو گے تو ضرور ان کے ساتھ بھی جنت میں داخلہ عطا ہو جائے گا، ضرور ان کے ساتھ جنت میں جاؤ گے. تو اپنی نسبت ان سے رکھو، وابستہ رکھو. اب اس پورے واقعے کو قرآن میں بیان کیا گیا. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز جو اس واقعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اس پر یقین ہو جائے، اس پر یقین ہو جائے. اور وہ غار آج بھی ہے، آج بھی ہے. بعض لوگ یوٹیوب میں اس کا ویڈیو بنا کر کے ڈالتے ہیں کہ جارڈن میں ہے. مفتی صاحب قبلہ وہاں پر گئے بھی تھے، کہتے ہیں لیکن جارڈن میں جو بتایا جاتا ہے حقیقت میں وہ اصحاب کہف کا غار نہیں، کیونکہ وہاں اندر لوگ جا رہے ہیں، ویڈیو کر رہے ہیں، آ رہے ہیں. قرآن پاک میں جانتے ہیں اس کے متعلق کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اگر تمہیں پتا چل جائے کہ اندر کیا ہے یا تم وہاں جانے کی کوشش کرو تو تم وہاں سے بھاگ جاؤ گے اور تمہارے دل کے اندر ڈر آ جائے گا. یہ قرآن کہتا ہے. تو پھر لوگ اندر کیسے جا رہے ہیں؟ قرآن کی آیت تو غلط نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے یہ کوئی اور غار ہو جو لوگ زیارت کے لیے بنائے ہوئے ہوں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہزاروں سال ہو گئے ان کو، لہذا یہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے لیکن اصحاب کہف کا غار نہیں ہو سکتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ گئے بھی تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ لوگ تھے. روایت میں ملتا ہے کہ کچھ مسلمان دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ وہاں پر کیا ہے. اصحاب کہف کے غار کے اندر وہ ابھی سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے دیکھنے کے لیے گئے تھے اور ان کو وہ غار مل گیا تھا. روایت میں ملتا ہے، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، جب یہ مسلمان وہاں پہنچے اندر سے ایک بڑی آگ آئی، اس سے ڈر کر کے یہ مسلمان باہر آ گئے. ایک بڑی آگ آئی جس سے ڈر کر کے یہ باہر آ گئے اور دوبارہ وہاں پر جانے کی کوشش نہیں کی گئی. اور بیدروس نے وہاں پر ایک بڑی مسجد بنائی تھی، شاید آج باقی ہوگی کہ نہیں ہوگی. قرآن بھی کہتا ہے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. قرآن کہتا ہے ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اتنی بڑی نشانی ہمیں نظر آئی کہ 309 سال کے بعد زندہ ہوئے، لہٰذا یہ نیک لوگ ہیں، یہاں پر ایک سجدہ گاہ ہونی چاہیے، یہاں پر ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پر ہم عبادت کریں. ایک مسجد بنائی گئی اور وہاں پر لوگ عبادت کیا کرتے تھے. اور تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے، آخری بات ذکر کروں، ہر سال پورے شہر والے جس دن وہ اصحاب کہف دوبارہ زندہ ہوئے تھے، دوبارہ اٹھے تھے، اسی دن کو سارے شہر والے جمع ہوتے تھے اور اس مسجد کے اندر مل کر کے عبادت کیا کرتے تھے. یہ کب کی بات ہے؟ حضور سے پہلے کی بات ہے نا. اس زمانے میں تو نہ عید الفطر ہے نہ عید الاضحیٰ ہے، لیکن سب کے سب اس دن جمع ہوتے تھے اور جمع ہو کر ذکر و اذکار، استغفار، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، دعائیں کرتے تھے، اپنی منتیں، حاجتیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے اور وہ دعائیں قبول ہوتی تھی. اسی سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہمیں عرس کا ثبوت ملتا ہے. اللہ کے نیک ولی جس دن انتقال کرتے ہیں، ہم تمام لوگ وہاں جمع ہو کر قرآن خوانی، استغفار، دعا کا اہتمام جو کرتے ہیں، اس کا ثبوت یہ اصحاب کہف کے واقعے سے ملتا ہے کہ وہاں ہم جمع ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنی منتیں، حاجتیں جو ہے پوچھیں. سوچیں آپ کہ اس زمانے میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، ہر سال جمع ہو رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، تو ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں. لہٰذا یہ عرس منانا یہ کوئی ناجائز اور حرام کام نہیں ہے، جب تک کہ اس کے اندر کوئی حرام کام ملوث نہ ہو جائے، جیسے کہ قوالی، جیسے کہ برے کام، کچھ اور چیزیں اگر اس میں ملائی جاتی ہیں تو اس سے عرس خراب نہیں ہوتا، بلکہ ان چیزوں کو الگ کر دو، عرس اب بھی پاک رہے گا. مثال کے طور پر پانی آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، اس کے اندر شراب کے قطرے ڈالنے سے وہ پانی خراب ہوا ہے، اگر وہ قطرے نہ ڈالیں گے تو پانی صاف ہی رہے گا. تو اولیاء اللہ کے مزارات کو لوگ جو انکار کر کے کہتے ہیں کہ وہاں جانے پر بت پرستی ہوتی ہے، شرک ہوتا ہے، قوالیاں ہوتی ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، ارے اولیاء اللہ کے مزارات صاف و شفاف جگہ ہیں، اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے دفع کرو اور تم وہاں جاؤ قرآن پاک کی تلاوت کرو. لہٰذا جو برے کام ہیں ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اور عرس منانا جو ہے قرآن پاک سے ثابت ہے اور اصحاب کہف کے متعلق روایت سے ثابت ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے متعلق جو بیان کی جا سکتی ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.